تو یہ شوبز کی دنیا کا بھیانک انجام ہے کہ آپس کی ریلیشن ختم. تو یہ جو دنیا ہے نا فلموں اور ڈراموں کی دنیا، شوبز کی دنیا کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا پروفیشن بھی تو بچانا ہے نا. انسان کے ہاں رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، صرف مادی رشتوں کی ویلیو ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. ماں یا باپ سے مقدس کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے. گلوکار کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں وہ میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا مجبوری تھی یا کیا تھا. بعض دفعہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے وہ مجبوری بھی ہوتی ہے. وہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو کسی کی موت پہ پیچھے ہٹنے نہیں دیتے ہیں. پچھلے دنوں ایک گلوکار کے والد کا انتقال ہوا، لیکن اگلے ہی دن وہ گلوکار گانے کے فنکشن میں معمول کے مطابق گانا گا رہے تھے. ہمارے لوگوں میں بہت سے لوگ اس کام کو سراہ رہے ہیں اور اسے پروفیشنلزم قرار دے رہے ہیں. شریعت کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے؟ اب کوئی گلوکار کی نام لے کے تو میں کسی پہ رد نہیں کر سکتا بھائی، کسی کا پرسنل معاملہ ہے، ان کا اپنے ابا سے کیا تعلق تھا کیا نہیں تھا وہ جانے. لیکن جنرلی ایک بات میں نے آج بیان میں بھی تذکرہ کیا کہ جو مادہ پرستی کا دور ہے اس میں ریلیشن ختم ہو رہے ہیں اور ہر برائی پہ اچھا لیبل لگا کے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جاتا ہے. ماں یا باپ سے مقدس کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے. تو وہی بات ہو جائے گی وہ جو میں نے بتایا نا کینیڈا میں 35 سال پہلے ایک آدمی کہتا ہے وہ انگریز خاتون آئی ہوئی تھی، اپنے شوہر کی ڈیتھ تھی تو ڈیڈ باڈی کے لیے سائن کرنے کے لیے ہاسپٹل میں گئی ہوئی ہے فل تیار اور کہہ رہی مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے. اسی رات اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اب مادہ پرست لوگ تو بولیں گے پروفیشن بھائی جاب ہے، شوہر ہے. لیکن ذرا سی بھی اگر انسان میں حمیت اور غیرت ہو کہے گا یار اس سوسائٹی نے ان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ رات شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور صبح خاتون کہاں جا رہی ہے؟ آفس. تو اس کا مطلب کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا فلموں اور ڈراموں کی دنیا، اس میں 2 کیس تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں. 1 مہینے کے اندر 2 اداکاراؤں کی موت ہوئی ہے اور دونوں کی لاش میں بدبو سے پتہ چلا کہ مر گئی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے دین کو چھوڑنے کے بعد انسان کے ہاں رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، صرف مادی رشتوں کی ویلیو ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. یہ کتنی بڑی تباہی ہے. ایک اداکارہ کی لاش 9 مہینے بعد مل رہی ہے. اس کے ابا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میڈیا نے اس کے ابا پہ اتنا دباؤ ڈالا. میڈیا نے کیوں دباؤ ڈالا؟ اس لیے کہ بہت سارے ایکٹر لوگ اور ایکٹریسز ان کی اوقات سامنے آ رہی تھی کہ ان کے ہاں یہ ریلیشن کی یہ حیثیت ہے. ظاہر ہے جو شوبز کی دنیا کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا پروفیشن بھی تو بچانا ہے نا. تو اس لیے ابا اماں پہ دباؤ ڈال کے ان کو اگلوایا گیا کہ ہاں جی ہماری بیٹی ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ باپ اور ماں کا بیٹی سے ایسا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بیٹی کا ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ اس کی علامت ہے. ماں باپ کا کام ہے بلوغت تک بچوں کو کیئر کرنا جب وہ چھوٹے ہیں. جب بڑے ہو گئے تو اب ان کا کام ہے ماں باپ کو خوش کرنا. لیکن ہمارے ہاں بچوں کے حقوق آج کل ماں باپ سے زیادہ چل رہے ہیں. نوجوان نسل کو خوش کرنے کے لیے نا ان کو اپنے باپ کا بھی باپ بنایا جا رہا ہے اور یہ سارا سیٹ اپ چل رہا ہے سوسائٹی میں. نوجوان لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں جب ان کو ماں باپ کے حقوق بتائے جائیں تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو ان کو تو وہ اسکالر اچھا لگتا ہے جو ان کو بالکل آزاد کر دے، مادر پدر آزاد کر دے. تو یہ شوبز کی دنیا کا بھیانک انجام ہے کہ آپس کی ریلیشن ختم. باقی گلوکار کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں وہ میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا مجبوری تھی یا کیا تھا. بعض دفعہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے وہ مجبوری بھی ہوتی ہے. وہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو کسی کی موت پہ پیچھے ہٹنے نہیں دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ورنہ آپ کو بھاری جرمانہ دینا پڑے گا. وہ کسی کی پرسنل چیزوں میں نہیں پڑتا، لیکن جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ شوبز کی دنیا اصل میں مذہب سے بغاوت کی دنیا ہے. تو مذہب سے بغاوت جہاں بھی ہوگی انسانیت کا جنازہ اٹھے گا. وہاں پہ انسانیت نہیں رہے گی. انسانیت کا بس کچھ چند ڈائلاگ رہ جائیں گے، انسانیت ختم ہو جائے گی. تو اب ڈائلاگ رہ گئے ہیں بس. انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے انسان، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس وائٹس گئے تیل لینے. کوئی رائٹ کوئی نہیں دے رہا. رائٹس کے انگریز تھوڑی بیوی کو حقوق دیتا ہے. ویمن رائٹس پہ تقریریں کروا لو انگریزوں سے. ویمن میں بھائی وومن میں تمہاری اماں پہلے ہے. کوئی رائٹس ہیں اماں کے؟ کوئی رائٹس نہیں. وراثت تک نہیں ملتی. بیوی کے حقوق نہیں ہے، بیٹی کے حقوق نہیں ہے. رائٹس کی تقریریں کروا لو بیٹھ کے.
اچھا میرے بوئی، عورتوں کے لیے اکیلے قبرستان جانا عام ہوتا جا رہا ہے، خواتین کے اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غلط ہے بھائی. ایک کوئی قبرستان میں جن بن کے بیٹھ جائے، ایک دن کسی خاتون کو ڈرا دے، وہ اپنے شوہر کی قبر پہ آئے نا، وہ پیچھے چھپ جائے اور اس شوہر جیسا حلیہ بنا کے کہے میں آ گیا، وہیں بے ہوش ہو جائیں گی. تو یہ صحیح نہیں ہے. قبرستان کا ماحول تو خراب مت کرو. ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے انسان آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے انسان لے کے تھا بیٹا اچھا نہیں ہونے والا تمہارے ساتھ. وہاں بھی اگر خواتین جا رہی ہوں تو پہلے خواتین برقعوں میں آئیں گی، تھوڑے دن کے بعد چہرہ کھولنے کے آئیں گی، پھر اس کے بعد خواتین کو روکنا کہاں آسان ہے بھائی. پھر اس کے بعد وہ بھڑکیلے قسم کے برقعے آئیں گے. پھر جب قبرستانوں میں رش بڑھے گا تو پھر چادروں پہ آ جائیں گے. پھر وہی ماحول بن جائے گا. قبرستان میں اور حیدری کی مارکیٹوں میں فرق ختم ہو جائے گا. پھر قبرستان جانے کا دل چاہے گا کہ میں کب مروں گا. تو وہ وحشت جو قبرستان میں انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے نا، وہ وحشت. اس لیے خواتین کو چاہیے ایک نہ ایک دن سب نے قبرستان جانا ہے، اس ٹائم کا انتظار کر لیں. آپ جائیں گی قبرستان، بے فکر رہیں. پھٹے پہ ڈال کے، چارپائی پہ ڈال کے آپ کو وہیں لے جایا جائے گا. اس سے پہلے جانے کی کوشش نہ کریں. اس چکر میں بہت سے مرد قبرستان پہنچنے لگے ہیں. اچھا بھائی، بنگلہ دیش سے ہمارے کچھ دوستوں کے فون آئے ہیں. ڈھاکہ مرکز الفرقان کے پروگرام میں ٹکٹ لگائے گئے تھے، 1000 روپے، 4000، 5000. کیا یہ پروگرام کمرشل تھا اور یہ صورتحال آپ کے علم میں تھی؟ بھائی میرا بنگلہ دیش کا سفر فری پھوکٹ کا تھا، کمرشل بیسس پہ نہیں تھا. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں، میں جہاں بھی دنیا میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں فری پھوکٹ کا ہوتا ہے. ثواب کے علاوہ کوئی خوشی سے کوئی ہدیہ دے دے تو ایک الگ بات ہے، وہ تو کوئی بھی کسی کو. آج ایک صاحب آئے ماشاءاللہ، وہ کیا لے کر آئے تھے؟ چاروں گھروں کے لیے ماشاءاللہ کھجور اور اس میں بادام میں تو خوش ہو گیا. میں نے کہا چلو، ورنہ مجھے تقسیم کرنا پڑتا ہے. کوئی صاحب آئے کبھی کھجور لے کر آ گئے. اب اس پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے نا، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو خود ہی اپنی خوشی سے کوئی کھجور لے آیا، کوئی کچھ لے آیا کوئی. تو لیکن میرا جو جتنے بھی ٹریولنگ ہوتی ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. تو بنگلہ دیش میں بھی فری پھوکٹ ہی کا تھا. مرکز الفرقان والوں نے مجھے پتا چلا کوئی ٹکٹ لگائے ہوئے تھے 1000، 4000، 500 میرے بیان میں، تو وہ مجھے نہیں پتا تھا، تو وہ لگائے ہیں. تو آپ جانے، جو بنگلہ دیش والے جانے مرکز الفرقان، اور اس میں میرا بھی کوئی کمیشن نہیں تھا اور نہ مجھے کسی نام پہ ملا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، فی سبیل اللہ. تو مجھے بعد میں لوگوں نے شکایت کی کہ یہ 5-5 ہزار بھی ٹکٹ لیا انہوں نے. تو بھائی ہمیں نہیں پتا ان سب چیزوں کا، اس لیے کہ میرے بارے میں لوگ بدگمان ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب کا نا کھانچا ہے کہ 4000 کا ٹکٹ بیچنا، 1000 کا ٹکٹ بیچنا، اتنے تمہارے اتنے ہمارے، کیونکہ ٹکٹ تو بہرحال میرے نام پہ بکے ہوں گے نا بھائی. مشہور شخصیت کے نام پہ ٹکٹ بکتے ہیں نا، کہ بندہ آ رہا ہے تو بیچو. اب تو میں ان کو پہلے سے جانتا بھی نہیں ہوں. مجھے تو مولانا طلحہ صاحب تھے جو بنگلہ دیش میں ہمارے ہوسٹ تھے، انہوں نے بلایا تو میں تو ان کے ماتحت تھا. تو اب کسی نے ٹکٹ بیچا ہے نہیں بیچا مجھے نہیں پتا بھائی. تو اس لیے میں نہ کسی کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میرا یہ دورہ کمرشل بیسس پہ نہیں تھا. کیونکہ لوگ میرے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں کہ یار 4000 کا ٹکٹ ہے تو میرا خیال ہے 500 شاید مفتی صاحب کا بھی کمیشن ہوگا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں ٹکٹ شکٹ نہ لگایا کرو. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ٹکٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ ہال فری میں نہیں ملتا، تو وہ جو اس طرح کے مال ہیں یا ہال ہیں تو وہ فری میں نہیں ہوتے، تو اس میں ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو ہم لوگوں سے لیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنے پیسے دینے پڑتے ہیں اس سے زیادہ میں لے لیتے ہیں یہ لوگ. یعنی ہال اگر 5 لاکھ کا ہے تو ان کے ارننگ 10 لاکھ کی ہوتی ہے. تو پھر لوگ پوچھتے ہیں وہ 5 کہاں گئے؟ تو بھائی وہ میرے پاس نہیں ہے. کچھ نے کہا یہ ہال 20 لاکھ میں بک ہوا اور ٹکٹ بکے 40 لاکھ کے. مفتی صاحب آپ کو پتا ہے وہ 20 لاکھ مزید کہاں گئے؟ آپ کو کتنے ملے اس میں سے؟ آپ کا کتنا کمیشن تھا؟ بھائی مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ جانے، وہ لوگ جانے، جو بنگلہ دیش والے جانے، اور وہاں مرکز کو مرکز بولتے ہیں بنگلہ دیشی زبان، مرکز الفرقان والے جانے. تو یہ وضاحت میری طرف سے ضروری تھی. اچھا وہی ہم تو مجھے تو چلو انہوں نے اسپانسر کیا تھا، ٹکٹ آنے جانے کا انہوں نے دیا تھا. میرے تو 2 دوست اپنے خرچے پہ گئے ہیں. تو بیچارے ٹکٹ بھی ان کو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں ان کا بھی بہت کمیشن تھا. بھائی یہ تو اپنا خرچہ کر کے گئے ہیں یار، صحیح ہے، ان کا تو ٹکٹ بھی اپنا خود کرایا انہوں نے. میرے ساتھ کوئی بھی جائے نا فری پھوکٹ میں نہ جائے. کچھ کیونکہ بعض اسکالرز ہوتے ہیں وہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ 8-10 غریبی میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سب فری ٹکٹ ہوتے ہیں.
میں نے اپنے دوستوں کو بولا ہوا ہے مجھے اگر کوئی کہیں بیان کے لیے بلائے گا, اگر میرے ساتھ جانا ہے تو میں اس کو بولوں گا اس سے پیسے لو. فری پھوکٹ میں, فری پھوکٹ کی دوستیاں تو بھائی سب کی ہوتی ہیں. آپ کو ہمارے ساتھ جانے کا کتنا شوق ہے ٹکٹ کے پیسوں سے پتہ چل جائے گا. فری پھوکٹ کی دوستیاں کیا. ایسا بھی ہوا, ابھی میں بنگلہ دیش جا رہا تھا, 2-3 دوست مفتی صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, میں آپ سے بہت محبت ہے اس تبلیغی سفر میں, تو آپ ہمارا بھی ان سے کہہ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا بھی کہہ دیتا ہوں. بھائی 2 بندے اور آ رہے ہیں. پھر میں نے ان سے بولا کہ وہ اتنا پیسہ ہے, یعنی اتنے ٹکٹ کے پیسے آ رہے ہیں. کہ نہیں پیسے, ہم تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو مجھ سے چونکہ محبت بہت زیادہ ہے, محبت بہت زیادہ ہے نا, کیونکہ مذہب کے نام پہ نا ہمارے ہاں ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ مفت خوری کی عادت ڈلوائی جاتی ہے مذہب کے نام پہ. بھائی مذہب تو خرچ کرنا سکھاتا ہے, مفت خوری تو کہاں سے سکھاتا ہے مذہب یار. مذہب تو سکھاتا ہے خرچ کرنا سیکھو. مفت خوری کی عادت یہ مذہبی لوگوں کا کام نہیں. اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب وہ مذہبی ہے نہیں. آپ کیسے صاحب خود ٹکٹ بھی اپنا ہی خود ہی کر لیتے. تو میں اتنی پاؤں پھیلاؤں گا جتنی میری چادر ہے, کیونکہ میری ٹریولنگ ایک صرف بنگلہ دیش کی تھوڑی ہے, ہر تھوڑے دن بعد کہیں نہ کہیں جا رہا ہوں. اگر میں اپنے خرچے پہ جانا شروع کر دوں تو میرے بچوں کو تمہارا باپ کھلائے گا کیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ مجھے امریکہ بلا رہے ہو, کینیڈا بلا رہے ہو, بیان کے لیے بلا رہے ہو, تو اتنا تو کر لو کہ آنے جانے کا ٹکٹ دے دو. تو بس اتنا ہی کرواتا ہوں, اس سے زیادہ میں تو ان سے یہ بھی نہیں کہتا کہ ہوٹل میں ٹھہراؤ. میں کہتا ہوں میرے اپنے ریلیٹیو ہے, میں ادھر ٹھہر لوں گا. ہوٹل کا خرچہ بھی کرنا ہے تو تمہاری وہ ہے, مجھے نہیں چاہیے ہوٹل. مجھے تو انٹری مارنی ہے, اس کے بعد فری پھوکٹ کے مسجدوں میں بیان رکھواؤ, کوئی ٹکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اندر جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ میری ہیڈک تھوڑی ہے, میں تو پھر اسی میں ساری زندگی برباد کر دوں گا اپنی. تو اس لیے وہ پہلا جو میرا امریکہ کا سفر ہوا وہ میرے اپنے خرچے پہ تھا, اس پہ بھی لوگوں نے پیسے کمائے ہیں. مفتی صاحب آ رہے ہیں اتنے پیسے. میں نے کہا بھائی کہاں کے پیسے, تو میں خود خرچہ کر کے آیا ہوں بھائی. لیکن اب بار بار نہیں ہو سکتا, میں اتنا بڑا لینڈ لارڈ نہیں ہوں کہ میں روزانہ امریکہ اور کینیڈا اور جاپان, اور وہ پھر تو میرے بچے مجھے پکڑ کے ماریں گے. ابا پیدا 19 کر دیے, تھوڑے کر لیتے, پھر تھوڑا سا اسپیڈ ہلکی رکھ لیتے. اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے 19 تو اب کی رپورٹ ہے. جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کتنے بچے, میں کہتا ہوں ابھی اسٹل اب تک کی مطابق 19 ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. یہ میں بار بار 19 کی رپورٹ پتہ ہے کیوں پیش کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اپنے گھریلو باتیں کیوں شیئر کرتے ہو. بھائی میرا نظریہ ہے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات کی دھجیاں اڑانا, اور یہ میں نے اس وقت ان کی مخالفت شروع کی تھی جب میرا ایک بچہ بھی نہیں تھا, اور میں نے کہا تھا میں ان کے اگینسٹ جا کے دکھاؤں گا اور ثابت کروں گا یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے. تو آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے. تو مجھے یہ بولنا پڑتا ہے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں میں نے 4 شادیاں, کیونکہ میرا مقصد سوسائٹی میں 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا ہے, تو مجھے تو بتانا پڑے گا بھائی, ورنہ لوگ تھوڑی بتاتے ہیں. ایک دن نادرا والوں کے پاس گیا, انہوں نے کہا بہت سے مرد ہیں ان کی 4 بیویاں ہیں, پہلی بیوی سمجھ رہی ایک ہی ہے, وہ تو کاغذ میں ہمیں پتا ہے. تو میں نے کہا ہمارے تو بھائی سب اوپن ہے اللہ کا شکر ہے, کیونکہ ہمارا تو مقصد ہی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, تو ہم کیوں چھپ کے شادی کریں. اور آپ موٹی کا ویٹ کرتے رہو بیٹھ کے, اور خود موٹے ہوتے رہو. تو موٹی کا ویٹ کرتے رہو کہ موٹی جب اجازت دے گی تو ہم کریں گے شادی. موٹی کا ویٹ کرتے رہو, وہ آپ کو اجازت کبھی بھی نہیں دے گی. تو اس لیے موٹی کو پتلا کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ موٹی پہ ایک پتلی لے آؤ, وہ اس کو دیکھ کے ٹینشن سے پتلی ہو جائے گی. موٹی کا ویٹ مت کرو. ویٹ کس چیز کا, کہ وہ آپ کو اجازت دے, یہ ویٹ مت. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.